ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وزکریا اذ نادى ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور زکریا کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا اور تو سب وارثوں سے بہتر وارث ہے۔ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ تو ہم نے ان کی دعا سن لی اور ہم نے ان کو یحییٰ عطا کیا، اور ہم نے ان کی بیوی کو تندرست کر دیا، بے شک وہ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے اور شوق اور خوف سے ہم سے دعائیں کرتے تھے، اور وہ ہم سے عاجزی کرنے والے تھے۔ ان آیات میں حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اس سے پہلے سورہ مریم کی جب میں نے تفسیر بیان کی تھی تو اس مقام پر حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اور ان کی زندگی کے حالات اور کس طرح انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور کیسے ان کی دعا قبول ہوئی، تھوڑی تفصیل کے ساتھ میں نے وہاں پر یہ پورا واقعہ بیان کر دیا تھا، لہذا اب اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں سے آپ حضرات اس کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں آگے ارشاد فرمایا، والتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین، اور اس عورت کو یاد کیجئے جس نے اپنی پاک بازی قائم رکھی تو ہم نے اس میں اپنی روح سے پھونک دیا اور اس کو اور اس کے بیٹے کو سارے جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ اس عورت سے مراد کون ہے؟ حضرت مریم ہیں، اور ان کے بیٹے سے مراد ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور یہاں پہ جو یہ فرمایا گیا کہ ہم نے اس میں اپنی روح سے پھونک دیا، تو بظاہر ذہن کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ کیا حضرت مریم میں روح پھونکنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے آپ کو زندہ کیا، حالانکہ وہ پہلے ہی سے زندہ ہی تھی حضرت مریم؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ ہم نے مریم میں عیسیٰ کے اندر روح کو پھونک دیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ آپ کے پیٹ میں تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام کو جو بھیجا گیا تھا اور پھونک ماری تو اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیٹ کے اندر زندہ ہوئے۔ ایک معنی تو یہ ہوا، اور دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنی روح یعنی جبریل علیہ السلام کی طرف سے مریم کے گریبان میں پھونک دی اور وہ پھونک ان کے پیٹ تک پہنچ گئی، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے پھونک ماری تھی اور وہی پھونک جو ہے وہ حضرت مریم کے شکم تک پہنچی اور وہ حاملہ ہو گئی۔ یہ مراد ہے یہاں پر۔ آگے جو یہ فرمایا کہ ہم نے اس کو اور اس کے بیٹے کو سارے جہان والوں کے لیے نشانی کیا، نشانی کرنے سے مراد کیا ہے؟ نشانیاں اس کے اندر بہت ساری ہیں۔ ایک تو بغیر مرد کے حضرت مریم کا حاملہ ہو جانا، یہ خلاف عادت ہے اور حضرت مریم کی کرامت ہے یہ، کیونکہ مرد اور عورت کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، بغیر شادی کیے ہوئے ہی حضرت مریم کے شکم کے اندر بچہ قرار پانا، اور آپ نے کسی جو ہے مرد کے ساتھ میں قربت بھی نہیں اختیار کی پھر بھی بچہ قرار پایا، تو یہ آپ کی کرامت ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ حضرت مریم کا رزق جنت سے آتا تھا،
جہاں پہ محراب میں آپ عبادت کرتی نا جس حجرے کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام جاتے تھے تو طرح طرح کے پھل پاتے تھے، پوچھتے تھے مریم کہاں سے آیا، تو آپ کہتی تھی ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کے فضل سے مجھ کو ملا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے وہ آپ کی کرامت ہے کہ اور اس کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی بہت ساری نشانیاں رکھی، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ بھی نشانی۔ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پنگوڑے کے اندر گہوارے میں بات چیت کی۔ جب حضرت مریم پر قوم نے اعتراض کیا نا کہ بغیر شادی بچہ کہاں سے لے آئی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا تھا، ابھی آپ پیدا ہوئے تھے اور اشارہ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں بول اٹھے میں اللہ کا بندہ ہوں، قال انی انا عبد اللہ۔ تو یہ بھی ایک نشانی ہے۔ اور ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے، جو ماں کے پیٹ سے اندھے اور کوڑی پیدا ہوتے تھے آپ ان کو شفا دیتے تھے۔ اور یہ بھی آپ کی ایک نشانی ہے کہ آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، تو اس کو اور اس کے بیٹے کو ہم نے سارے جان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ یہاں پر حضرت مریم اور پھر آپ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، یہ پورا واقعہ میں نے 16ویں پارے میں سورہ مریم کے اندر تفصیل سے بیان کر دیا تھا، لہذا دوبارہ اس کو اب ریپیٹ نہیں کیا جائے گا، وہیں سے آپ حضرات اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں آگے ارشاد فرمایا ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، بے شک یہ تمہاری ملت ہے جو در حقیقت ایک ہی ملت ہے اور میں ہی تمہارا رب ہوں، تو تم میری ہی عبادت کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، اور انہوں نے اپنے دین کے اندر فرقے بنا لیے اور وہ سب ہماری طرف لوٹ کر آنے والے ہیں۔ یہاں پہ جو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور میری ہی عبادت کرو، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ پوری روئے زمین کے سارے لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ سب کے سب جو ہیں وہ ایک دین پر ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے ایک دین بنایا، لیکن لوگ سب ایک دین کے اوپر باقی نہیں رہے، یعنی روئے زمین کے تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہی دین کی دعوت دی گئی ہے، یہ مراد ہے یہاں پر۔ اور تمام انبیاء کرام اسی دین کی دعوت کے لیے آئے، اور وہ دین سب کا دین دین اسلام ہے۔ اور تمام انبیاء کرام جو ہے وہ عقائد، اصول عقائد کے اندر مشترک تھے، اور تمام انبیاء کرام نے یہی دعوت دی اللہ کو ایک مانو، سب کا خالق و رازق وہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ کے رسول اللہ کا پیغام پہنچانے والے اس کے برگزیدہ بندے ہیں، فرشتے، آسمانی کتابیں، یہ سب برحق ہیں، اور تقدیر حق ہے، قتل، زنا، جھوٹ بولنا حرام ہے، اللہ کے احکام کو ماننا، اس کی عبادت کرنا، اس کا شکر ادا کرنا یہ فرض ہے۔ قیامت قائم ہوگی، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، نیک لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا، بدکاروں کو جہنم میں بھیجا جائے گا، کافروں کو، اور کافر جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جو دین کی بنیادی باتیں ہیں سارے نبی یہی تعلیم دیتے رہے۔ ہاں، تمام انبیاء نے انہی چیزوں کی دعوت دی کہ دین ایک ہے، لیکن ہر نبی کی شریعت جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ الگ الگ رہی ہو، عبادت کے طریقے الگ الگ ہوں اور رسم و رواج کے اعتبار سے فرق ہو۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں مال غنیمت حرام تھا، قربانی کے قبول ہونے کی نشانی یہ تھی کہ آگ آتی تھی قربانی کو اٹھا کے لے جاتی تھی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی۔ ہماری شریعت میں مال غنیمت بھی حلال ہے، قربانی کا گوشت کھانا بھی حلال ہے۔ پچھلی شریعتوں میں تیمم کی سہولت نہیں تھی، مسجد کے لیے نماز کے لیے صرف مسجد ہی میں جانا پڑتا تھا۔ ہماری شریعت کے اندر تیمم کی بھی سہولت ہے، اور جہاں پر بھی پاک زمین مل جائے وہاں پہ نماز پڑھنا جائز ہے۔ پہلے کی شریعتوں میں غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیمی کرنا جائز تھا، ہماری شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی کسی کو کرنا یہ حرام ہے۔ تو یہاں پہ جو فرمایا گیا نا کہ اللہ نے دین تو ایک ہی دیا تھا، دین اسلام، لیکن بے دینوں نے دین میں اختلاف کیا، الگ الگ فرقے بنا لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہود کے 71 فرقے یا 72 فرقے تھے، اور نصارہ کے بھی اتنے ہی فرقے تھے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت
پر بھی برابر برابر وہی امور پیش آئیں گے جو بنی اسرائیل پر پیش ہوئے تھے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ میں کھلم کھلا بدکاری کی تھی تو میری امت کے لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ یعنی پہلے کی امتوں نے جو کام کیے تھے میری امت بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی نظر آئے گی۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں یہود و نصارہ کے طریقے پہ مسلمان پورے طور پہ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک کے سوا سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ مسلمانوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہوگی؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یہ وہ جماعت ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگی۔ تو یہاں پہ جو یہ ایک دین کا ذکر ہوا، اصل میں ابھی تک جتنی آیتیں آپ لوگ سن رہے تھے ان ساری آیتوں میں انبیاء کرام کا تذکرہ چل رہا تھا، تو اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنے نبی آتے رہے ان سارے انبیاء کرام کا دین ایک تھا، اے مسلمانوں تم کو بھی یہ دین ملا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ یہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ تو سارے نبی عظمت والے ہیں، اسی طرح ان سب کا دین بھی ایک ہی تھا، اور اس دین کی بنیادی تعلیمات کیا تھی ان کو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا۔ تو یہاں پہ فرمایا گیا کہ بے شک تمہارا یہ دین جو ہے وہ جو بنیادی تعلیمات ہیں ان کے اعتبار سے ایک ہی دین ہے اور یہ مکمل دین ہے۔ اصل میں حضرت آدم علیہ السلام جو دین لے کر کے آئے تھے ایک زمانے تک لوگ متفق رہے، لیکن بدبخت لوگوں نے پھر بعد میں دین کے اندر طرح طرح کی جو ہے وہ چیزیں پیدا کر دی۔ کسی نے توحید اپنے عقائد سے توحید کو نکال دیا، کسی نے رسالت کو نکال دیا، کسی نے کچھ اور ملا دیا، کسی نے کچھ اور ملا دیا۔ اس طرح لوگوں نے دین کے اندر بڑے بگاڑ پیدا کرنا شروع کر دیے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یہ یاد رکھی جائے، جو اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا نا کہ لوگوں نے فرقے بنا لیے، تو آج کل کے جو وہابیہ وغیرہ ہیں یہ فریب دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ فرقہ بندی ختم ہو جانا چاہیے، سب کو ایک ہو جانا چاہیے۔ میں کہتا ہوں یہ جو فرقہ بندی ختم ہونے کے لیے جو کہا جا رہا ہے تو صحیح بات ہے، سارے فرقے ختم ہو جائیں اور ایک ہی جماعت رہے، وہ اہل سنت و جماعت، یہ جماعت حق ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ سب وہابی بن جائیں یا سب غیر مقلد بن جائیں۔ یہاں پر علماء کرام نے جو فرقوں کی تفصیل کی ہے، رافضیوں کے اندر 20 فرقے ہوئے ہیں، خارجیوں میں 20 فرقے ہوئے ہیں، اور قدریہ اور معتزلہ کے بھی 20 فرقے تھے، اور مرجیہ کے بھی 7 فرقے تھے۔ اس کے علاوہ فراریہ، جہمیہ، کرامیہ، نجاریہ اور اسی طرح جہمیہ، یہ سب الگ الگ فرقے ہوئے، یہاں تک کہ ان کی پوری تعداد 72 ہو گئی۔ یہ 72 فرقے جہنم میں جانے والے، ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جانے والا ہے۔ ہاں البتہ یہاں پر یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ آپ کیسے گارنٹی لے سکتے ہو کہ اہل سنت و جماعت ہی جنت میں جائیں گے؟ بھئی وہابی بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ جنت میں جائیں گے، غیر مقلد بھی تو، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نہیں بتایا نا کہ 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، تو ہر ایک آگے آ کے یہی کہتا ہے کہ میں ہی جنت میں جاؤں گا، تو پھر اس کے لیے پتہ کیسے لگائیں؟ تو پتہ لگانے کا آسان اور سیدھا سا طریقہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرما دیا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پہ ہوگا، میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا، وہی جنتی گروہ ہوگا۔ اب آپ 1400 سال کی پوری ہسٹری پڑھ لیں، پوری تاریخ پڑھ لیں، صحابہ کرام کے طریقے پہ، اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے پہ کون ہے؟ میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اور آپ اگر تحقیق کریں گے تو اس دعوے کو آپ سچا پائیں گے کہ صحابہ کرام کے زمانے سے لے کے آج تک جو بھی ہمارے اسلاف کے عقائد و نظریات رہے ہیں وہ سب اہل سنت و جماعت کے عقائد سے میچ کرتے ہیں، باقی کسی اور فرقے کے گمراہ فرقے کے عقیدے سے وہ میچنگ کرتے ہی نہیں ہیں۔ اگر وقت ہوتا تو میں تفصیل کرتا، جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھ لو، صحابہ کے زمانے سے آج تک سب کا یہی عقیدہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا علم دیا ہے۔ ہم اہل سنت کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ بہت سارے گمراہ فرقے اس کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں۔ صحابہ سے لے کے آج تک یہی لوگوں کا عقیدہ رہا، اور یہ گمراہ فرقے بہت سارے اس کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح شفاعت کا مسئلہ، اختیارات مصطفیٰ کا مسئلہ، غیر اللہ سے مدد مانگنے کا مسئلہ، صلاۃ و سلام پڑھنے کا مسئلہ، حیات النبی کا مسئلہ، اور جتنے بھی یہ اختلافی نور و بشر کا جو مسئلہ ہے، ان جتنے بھی اختلافی مسائل ہیں، ان سارے مسائل میں آپ دیکھ لیں کہ اہل سنت و جماعت کا جو نظریہ ہے وہ نظریہ صحابہ، بزرگان دین، محدثین،
مفسرین اسلاف کے عقیدے اور نظریے سے بالکل میچنگ کرتا ہے، اور باقی گمراہ فرقے جو ہیں وہ اس سے ہٹ کر کے الگ عقیدے کے اوپر نظر آتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ما انا علیہ و صحابی پہ چلنے والے اہل سنت و جماعت ہیں، لہذا جنت میں جانے والی جماعت بھی یہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے جب پوچھا گیا یہ جنت میں جانے والے کون ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے نام لے کے بتا دیا کہ اہل سنت و جماعت، وہ جو ہیں اہل سنت و جماعت ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب میں جب سارے گمراہ فرقوں کو ذکر کیا تو ذکر کرنے کے بعد میں آخر میں آپ نے بھی یہی فرمایا کہ جنت میں جانے والی جماعت اہل سنت و جماعت ہے۔ اور غوث پاک نے آگے یہ بھی لکھا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اہل سنت و جماعت کی پیروی کریں۔ اور اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی یہی فرمایا کہ اہل سنت و جماعت یہی جنتی جماعت ہے۔ اس کے علاوہ آپ اسلاف کی پوری تاریخ پڑھ ڈالیں، آپ کو ہر جگہ یہی ملے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، انہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے۔ فرقے بنانے سے مراد یہ ہے کہ یہودی، نصرانی، ان سب لوگوں نے اپنے نبیوں کی تعلیمات کو بگاڑ کر کے رکھ دیا، اور بے شمار فرقے ان کے اندر بنا ڈالے، من مانی عقیدے اس کے اندر ملا دیے، خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے عقائد گھڑ لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی اور ارشاد فرمایا کُلٌّ إِلَيْنَا راجعون، سب ہماری طرف لوٹ کر کے آنے والے ہیں۔ یعنی دین میں جو آج فرقہ بندی کر رہے ہیں اور دین کے اندر اپنے من سے جو ہے وہ عقائد وغیرہ ملا رہے ہیں، ان سب کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ ان سب کو پلٹ کر کے ہمارے ہی پاس آنا ہے، اور جب یہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کا جب حساب فرمائے گا تو ایسی جو ہے وہ گمراہیت پھیلانے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سخت عذاب کے اندر مبتلا فرمائے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک دو بات اور بھی کچھ لوگوں کی طرف سے پیش کی جاتی ہے، جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو ہے وہ فرقہ بندی سے بڑا نقصان ہے، سب کو ایک ہو جانا چاہیے۔ اصل میں انسانوں میں یہ فرقہ بازی صحیح طور پر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی۔ اس وقت 6 فرقے بنے، ایک برحق تھا، باقی 5 جو ہے وہ کفریہ فرقے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں 70 فرقے تھے، ایک برحق تھا، باقی ناحق تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے 71 فرقے بنے تھے، ایک حق باقی جہنمی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 72 فرقے بنے، سب جہنمی، ایک ان میں سے جنتی، اور مسلمانوں میں پھر 73 فرقے بنے۔ تو یہ فرقے متعدد زمانوں کے اندر بنتے رہے، ختم ہوتے رہے، ایسا نہیں کہ ایک بار کے اندر یہ فرقے سب بن گئے، لیکن فرقے سے مراد یہاں پر عقائد کے اندر مختلف ہونا ہے۔ یعنی جیسے یہ غیر مقلدین وغیرہ کہتے ہیں نا کہ حنفی، شافعی، مالکی، قادری، چشتی، نقشبندی، یہ سب فرقہ بندی ہے۔ ان بدھوؤں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ فرقہ بندی سے مراد ہے عقائد کے اندر بگاڑ پیدا کرنا، عقائد میں مختلف ہونا۔ حالانکہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی سب کا عقیدہ ایک ہے، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی سب کا عقیدہ ایک ہے۔ تو یہ فرقہ بندی تھوڑی ہوئی، فرقہ بندی تو عقائد میں ہوا کرتی ہے، یہ فرقہ بندی نہیں ہے، سب برحق ہیں، سب اہل سنت و جماعت ہیں۔ فرقہ بندی وہ ہوتی ہے جو عقائد میں الگ الگ راستے اختیار کرتے ہیں، جیسے وہابیوں نے، دیوبندیوں نے، غیر مقلدوں نے، قادیوں نے، چکڑالیوں نے، ان سب لوگوں نے الگ الگ عقیدوں کو اختیار کیا، یہ فرقہ بندی ہے۔ ورنہ یہ حنفی، مالکی، شافعی، چشتی وغیرہ سب الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں، سب کا عقیدہ ایک ہے، عقیدے کے اندر ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔